السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال جو بہت دنوں سے آ رہا ہے کہ جنات کے ہاں افزائش نسل کے بارے میں بتائیے کہ ان کے ہاں اولاد ہوتی ہے تو کیسے ہوتی ہے، کیا ان کے ہاں بھی شادی بیاہ کا سلسلہ ہے؟ تو اس سے متعلق میں آپ کو چند ایک باتیں آج بتاتا ہوں۔ یہ ہم نے ایک دو روز قبل سورۃ الرحمن کی ایک آیہ مبارکہ جس کا ترجمہ کچھ یوں تھا کہ ان نعمتوں کے درمیان نیچی نگاہوں والی حوریں ہوں گی جنہیں جنتیوں سے پہلے کسی انسان یا جن نے نہ چھوا ہوگا، اس پر بات کر رہے تھے۔ تو یہ سوال آیا پھر سے۔ تو بہرحال شیاطین و جنات میں انسانوں کی طرح شادی بیاہ اور نکاح اور اسی طرح افزائش نسل کا سلسلہ موجود ہے۔ امام بغوی نے معالم التنزیل میں یہ جو سورہ رحمان کی آیہ مبارکہ ہے نا کہ لم یطمثہن، اس آیہ مبارکہ کے ان الفاظ کے معنی یوں لکھے ہیں کہ لم یجامعوہن، یعنی کہ لم یطمثہن کا معنی یہ ہے کہ ان سے جنوں اور انسانوں نے کبھی بھی جماع نہیں کیا ہوگا۔ تو مفسرین کرام کے نزدیک جن بھی جماع کرتے ہیں، اور اس کے اوپر پھر کئی اور تفسیرات میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دروس میں بھی میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں کہ بعض کاہن عورتیں جنوں سے تعلقات رکھتی تھیں۔ اچھا، امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر انوار التنزیل و اسرار التاویل میں لکھا ہے کہ اس آیت میں اس بات پر دلیل ہے کہ جن بھی جمع کرتے ہیں، جامع ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انسانوں کی طرح جنہوں نے بھی نکاح و جمع کا سلسلہ ان میں بھی موجود ہے، اور شیطان کی اولاد و ذریت کا تذکرہ تو ہمیں قرآن کریم ہی میں مل جاتا ہے، جس میں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے، کہ وہ جنات میں سے تھا، اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، تو کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے اور ظالموں کے لیے برا ہے بدلہ۔ تو بہرحال یہاں پر شیطان اور اس کی اولاد کا ذکر ہے، اس کی ذریت کا ذکر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ایک حدیث ہمارے پاس آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا تعلیم فرمائی کہ جب بیت الخلاء میں داخل ہو کہ اس کے اندر جو الفاظ ہیں خبث والخبائث، یعنی اس حدیث میں خبث جو ہے نا، یہ خبیث کی جمع ہے اور خبائث یہ خبیثہ کی جمع ہے۔ تو خبیث اور خبیثہ مذکر اور مؤنث دونوں صیغے آ گئے۔ تو امام محمد بن اسماعیل صنعانی لکھتے ہیں کہ پہلے خبث سے مراد یہ دو سے اس سے مراد شیطان ہے، شیاطین ہیں، اور دوسرے خبائث سے مراد شیطانوں کی عورتیں ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں یہ معاملہ بھی پتہ چل گیا کہ ان میں مرد اور عورت دونوں ہیں، اور مرد اور عورت دونوں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ان میں شادی بیاہ ہوتی ہے اور پھر آگے نسل چلتی ہے۔ تو بہرحال ابلیس جو ہے وہ جنوں میں سے، یہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، کیونکہ فرشتے عزت والی مخلوق ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو اس لیے قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ میں جو اللہ تعالیٰ نے شیطان کا اور اس کی ذریت کا ذکر کیا تو باضابطہ الفاظ موجود ہیں کہ افتتخذونہ، کیا تم اسے لیتے ہو، وذریتہ، اور اس کی ذریت کو، اس کی اولاد کو لیتے ہو، اولیاء من دونی، اپنا دوست بناتے ہو میرے سوا۔ تو سورہ کہف کی آیہ مبارکہ۔ اچھا، بہرحال شیطان جنات میں سے، یہ تو واضح ہے، آپ سب کو پتہ بھی ہے، کئی دفعہ اس پر بات بھی ہو چکی ہے، اور اس کی اولاد بھی ہے، اس کا بھی ذکر پہلے بھی میں کر چکا ہوں اور اب بھی آگے۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں علامہ عبد الرحمن بن علی الجوزی کی۔ وہ اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ حسن اور قتادہ نے بیان کیا ہے کہ آیت میں یہ جو ذریت کے الفاظ ہیں اس سے مراد شیطان کی اولاد، شیطانوں کی بھی اسی طرح اولاد ہوتی ہے جس طرح بنو آدم کی اولاد ہوتی ہے۔ اچھا، حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں، آپ نے کہا کہ اس کی ذریت سے مراد شیاطین ہیں، اس کی ذریت میں دمبور ہیں جو ہر بازار میں شیطان کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہوتا ہے، صبر ہے، یہ سب شیاطین کی قسم ہے۔ صبر ہے جو مصائب کا سبب ہے، عور ہے جو ریاکاری کا سبب ہے، مسوت ہے جو لوگوں میں جھوٹی باتیں پھیلاتا ہے، داسم ہے جو اس آدمی کا ساتھی ہے جو گھر میں بغیر سلام کیے داخل ہوتا ہے اور بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھاتا ہے اور وہ اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ تو زاد المسیر میں عبد الرحمن جوزی نے یہ تفصیلات بیان کی۔ تو اس تفصیل سے کیا معلوم ہوا کہ بنی آدم کی طرح شیطان کی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ بہرحال شیطان جنات میں سے، قرآن مجید یا حدیث صحیحہ میں جنات کی افزائش نسل کی تفصیلات ہمیں نہیں معلوم، اس لیے شیطان کی افزائش نسل، اس کی اولاد کیسے آگے پھیلتی ہے، ان کے ہاں بچے کیسے پیدا ہوتے ہیں، یہ ہماری طرح 9 ماہ کا معاملہ ہے یا نہیں ہے، ان کے جمع کرنے کی کیا صورت ہے، وہ ایک دوسرے سے کیسے معاملات رکھتے ہیں، اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں۔ ہم پر اس علم کو کھولا ہی نہیں گیا۔ جب اللہ اور اس کے رسول نے شیاطین کی یا جنات کی افزائش نسل کے متعلق اتنی
اتنی باریکیاں بیان نہیں فرمائی تو کوئی حکمت ہوگی نا، تو ہمیں بھی اس سلسلے میں فکر مند نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ان چیزوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے سامنے یوں کھول کر بیان نہیں فرمائی۔ تو آپ نے باٹم لائن کیا اس سے آپ کو اخذ ہوئی کہ شیطان کی اولاد ہوتی ہے، کیونکہ قرآن نے کہا سورہ کہف میں کہ اس کی اولاد ہوتی ہے۔ جنوں اور انسانوں نے چھوا تک نہیں اس حور کو، تو یعنی جن اور انسان دونوں جماع کرتے ہیں۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ جو دعا صحیح بخاری میں آتی ہے، اس میں شیطان میں مرد اور عورتیں دونوں کا ذکر آ گیا کہ مذکر اور مؤنث دونوں کا ذکر آ گیا، اور اس پہ پھر علماء نے بھی یہی لکھا ہے کہ یرید ذکران الشیاطین و اناثہم، کہ اس سے مراد، اس سے مقصود شیاطین میں نر اور مادہ کا وجود ہے۔ تو اب اس وجہ سے اس پر یہ دلیل بھی ہے کہ ان میں ازدواجی تعلق اور ولادت کا سلسلہ موجود ہے۔ اور پھر اسی سے ملتی جلتی بات علامہ محمود آلوسی نے روح المعانی میں بھی لکھی ہے، اسی آیہ مبارکہ کے ذیل میں کہ بھلا کیا اسے اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو اور وہ تمہارے دشمن ہیں، کہ ظاہر ہے کہ یہ ذریت سے مراد اولاد ہے، بس یہ آیت اس پر دلیل ہے کہ شیطان کی بھی اولاد ہے۔ تو روح المعانی کی جلد نمبر 15 صفحہ 307۔ سارے ریفرنسز میں آپ کو اسی لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ کے جو ہے علم میں ایک سے زائد تفاسیر جو اس ضمن میں کی گئی ہیں وہ تمام آپ کے سامنے۔ اسی طرح سورۃ الرحمن کی جو آیہ مبارکہ ہے کہ ان بچھونوں پر وہ عورتیں ہیں کہ شوہر کے سوا کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی، ان سے پہلے انہیں نہ کسی انسان نے چھوا نہ جن نے، کہ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ تو امام فخر الدین رازی اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ جنات کی بھی اولاد ہوتی ہے، تفسیر کبیر میں سورہ رحمان جلد نمبر 10 صفحہ 376۔ اسی طرح حضرت ابو شیخ اصبہانی جو متوفی ہیں 396 ہجری کے، وہ کتاب العظمہ میں اللہ تعالیٰ کے فرمان فتتخذونہ وذریتہ کی تفسیر میں حضرت قتادہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ جنات کی بھی اسی طرح اولاد پیدا ہوتی ہے جس طرح انسانوں کی پیدا ہوتی ہے، اور جنات کی کثیر تعداد میں یہ پیدا ہوتے ہیں، انسانوں کی طرح ایک ایک دو دو نہیں، بلکہ جب ان کے پاس ولادت ہوتی ہے تو کثیر تعداد میں ان کی ولادت ہوتی ہے۔ تو کتاب العظمہ میں ذکر الجن و خلقہم میں صفحہ 431 پر حدیث نمبر 1148 کے تحت وہ اس بات کو لے کر آتے ہیں۔ وہ الگ جنس ہے، الگ، بلکہ اللہ تعالیٰ کی الگ ہی مخلوق ہے، تو اسی لیے وہ تمام چیزیں جو ہم پر صادر آتی ہیں وہ ان پر صادر آئیں، یہ کوئی لازم نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔